العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے محترم معزز اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے جگر کے ساتھیوں اور محترم بزرگوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو قرآن کہتا ہے، جس میں وہ خود فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے تو اس وقت اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں شرک میں تو مبتلا نہیں ہو جاؤ گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی جبکہ ان کا خاندان پورا نبیوں کا تھا؟ میرے بھائیوں، جس وقت ان کی وفات اس دنیا سے ہوئی اس وقت وہ مصر میں تھے اور مصر میں شرک کی تمام صورتیں موجود تھی، اس لیے یہ بات انہیں ستا رہی تھی کہ یہ شرک کہیں ہمارے نسلوں کو ڈبو نہ لے جاوے، اس لیے یہ بات ستا رہی تھی. آج اس ملک میں بھی شرک کی بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں. کبھی اس ملک میں سوریہ نمسکار کی بات کی جاتی ہے، کبھی اس ملک کے نصاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ بات مرکزی حکومت کے پروگرام اور منصوبے کا حصہ ہے. انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میٹرک یا پلس ٹو تک تمام جماعتوں میں گیتا شامل کیے جائے اور بہت سارے اسکولوں میں باضابطہ ان کو پڑھایا جاتا ہے. آرٹ کے ذریعہ فنون، لطیفہ کے ذریعہ فلموں اور میڈیا کے ذریعہ مسلمانوں کو شرک سے مانوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دور، ہمارے پرکھوں کا دور بڑی ترقی کا دور تھا. آج پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، ران کا گوشت کاٹ کر انسان کے رخسار اور گال پر لگایا جاتا ہے جبکہ اس کا جسم جل جاوے. لیکن جب آپ کے چھوٹے اور معصوم بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ تم اسکولوں میں سرسوتی دیوی پر، لیکن جب اس کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے تو آپ یقین جانیں ان کے ذہن کی سادہ تختی پر شرک کا ایک نقش ثبت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. انہیں کہا جاتا ہے اور تمام بچوں، مسلمان بچوں اور تمام بچوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ تم اسکولوں میں سرسوتی دیوی پر پانی چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، یہ علم کی دیوی ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو تم امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے علم میں ترقی حاصل ہوگی، تم اس ملک میں IAS اور IPS بنو گے. اس طرح معصوم بچوں کے ذہن کو ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں. آج صرف اعمال کے بگاڑ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آج ہمارے عقیدے اور ایمان کے تحفظ کے خطرے کا ہے. سن 1857 عیسوی میں جب اس ملک میں برٹش آئے اور انہوں نے صرف اپنا اقتدار قائم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس ملک میں لوگوں کا مذہب تبدیل کرنا چاہا. برطانیہ کے وزیر اعظم نے وہاں کے دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پادری، ہمارے مذہبی پیشوا ہندوستان میں اتنی محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ جس طرح یورپ میں پورا کا پورا ملک مذہب عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا، اسی طرح یہ ملک ہندوستان ہوگا کہ یہاں کے ہندو اور مسلمان دونوں پورے کے پورے عیسائی ہوں گے. سیرت مولانا محمد علی منگیری میں لکھا ہے کہ ایک ایک شہر اور قصبے میں 500 عیسائی مبلغین اور پادریوں کی جماعت امڑتی تھی. شدید تحریک شروع ہوئی، مسلمانوں کو ہندو مذہب کی طرف لانے کی کوشش کی گئی. پنجاب سے ایک مرد قذاب کو کھڑا کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرے.
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا سید محمد علی منگیری، ان بزرگوں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ اور اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اللہ کی طاقت اور نصرت پر نظر رکھتے ہوئے بے سر و سامانی کے باوجود اس ملک کے کونے کونے میں مدارس کا جال بچھا دیا، اور آج ہم اور آپ جو اس شکل میں موجود ہیں انہی بزرگوں کی کوششوں کا ثمرہ اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں پھر ایک ماحول سن 1945 اور 47 عیسوی میں پیدا ہوا، جب یہاں ارتداد کی فتنے پھوٹنے کا اندیشہ ہوا۔ دہلی اور پنجاب کے علاقے میں کہیں جبرن اور کہیں جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کی بڑی تعداد مرتد ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے داعی اسلام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ انہوں نے پوری کوشش کے ساتھ اس فتنہ کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح چمپارن کے علاقے صوبہ بہار میں حضرت مولانا محمد ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس فتنہ حضرت محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنہ ارتداد کا بڑی قوت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا کا پورا ملک مرتد ہو جائے گا، لیکن اللہ نے ہماری مدد کی اور ان بزرگوں کی کوششوں سے اور ان کی نالا نیم شبی کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو دین پر قائم رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اب پھر ہم ایسے حالات سے دوچار ہیں کہ ہمیں اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس میں دو باتیں بہت بنیادی اور ضروری ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کے چپے چپے پر مدارس اسلامیہ قائم ہے، اور بلکہ پوری دنیا میں ان مدارس کا سلسلے کا پورا فیض پہنچا ہے۔ آج امریکہ سے لے کر چین تک کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو اس کی روشنی ضرور مل جائے گی۔ لیکن اس وقت ضرورت اور دو باتوں کی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے مکاتب کا نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی گاؤں ایسا نہ ہو جہاں مکتب نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہ ہو جہاں ہمارا مکتب نہ ہو۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مرکز دے دیا ہے کہ ہر مسلم آبادی میں مسجد ہے۔ یہ مسجد ہمارا مرکز ہے، مسجد کے امام ہمارے معلم ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مکتب کے نظام کو قائم کرنے میں کوئی بڑا خرچ نہیں ہے۔ بہت تھوڑے سے خرچ میں آپ اپنے گاؤں میں مکتب کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں مسلم ڈاکٹروں کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے ان بچوں کا سروے کرایا جو کہ انٹر کے طلبہ ہے۔ سروے کرانے کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں 50% طلبہ اور طالبات ایسے ہیں جنہوں نے آج تک قرآن مجید کا ایک حرف تک نہیں پڑھا اور قرآن مجید کو چھوا تک نہیں۔ جب انہوں نے ان تمام طلبہ و طالبات کا جائزہ لیا جو مسلم انتظامیہ کے تحت چلنے والے عصری اداروں میں ہیں، تو معلوم ہوا کہ 5% بچے ایسے ہیں جنہوں نے مکمل قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے والے پتہ نہیں 1-2% بھی ہوں یا نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس وقت ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے ایمان کا اغوا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی نسلوں کو دولت ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری قوت لگا دی ہے۔ وہ لوگ تعلیم کے ذریعہ بھی کام کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعہ بھی کام کر رہے ہیں، دوسرے ذرائع سے بھی کام کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہماری غفلت اس طرح کی ہوگی کہ ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل نہ کر پائیں، دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہ کر پائیں، تو میرے بھائیوں ہماری اگلی نسلوں کی ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، بہت یکسوئی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے ذمہ داروں کو بھی اور قوم کے دانشور لوگوں کو بھی اللہ کا شکر ہے، مدارس آج بہت قائم ہو چکے ہیں۔ اس وقت امت کی ضرورت کے لیے یہ مدارس کافی ہیں۔ ہمیں مکاتب کے نظام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ دین کی بنیادی تعلیم سے ہمارا کوئی بھی بچہ بے بہرا نہ رہ جائے۔ ایک دوسری بات بہت ضروری، آپ اسلامی اسکول کے قائم کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لوگ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے لیے پھرتے ہیں کہ مسلمان بچے آج مدرسے میں 4% پڑھتے ہیں۔ 4% پڑھنے والے بچے صبح اور شام
پڑھنے والے بچے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کی 2010 کے رپورٹ کے مطابق جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے جن کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 99% سے زیادہ بچے ہمارے ساتھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے نئی تعلیم بھی امت کی ایک ضرورت ہے، جدید تعلیم بھی امت کی ایک ضرورت ہے، دوسری تعلیم بھی امت کی ایک ضرورت ہے۔ تو کیا ہم ان کو بالکل چھوڑ دیں؟ ہم ان کو اس ارتداد کے راستے پر بڑھتا ہوا چھوڑ دیں؟ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے دین کی فکر کریں، اور یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اور چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مستقبل میں ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی جنہوں نے ایجوکیشن کو حاصل کیا ہے، جنہوں نے تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید تعلیم سے منع نہیں فرمایا، نئی تعلیم سے منع نہیں فرمایا، دوسری تعلیم سے منع نہیں فرمایا، اور ہمارے اکابروں نے بھی منع نہیں فرمایا، اور ہمارے بزرگوں نے بھی منع نہیں فرمایا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سر سید احمد خان مرحوم کو اس وقت خط لکھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں مدرسہ عربیہ دیوبند سے پڑھ کر طلبہ پھر آپ کے یہاں جا کر داخلہ لیں تو یہ ان کے لیے اور زیادہ کمال کا باعث ہوگا۔ میرے بھائیوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93، ابواب العلم باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی بات، نالج کی بات، جانکاری کی بات جہاں مل جائے مومن کو حاصل کر لینا چاہیے، وہ مومن کا گم شدہ مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین تشبیہ دی ہے ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک بچہ اسکول گیا، روزانہ شام 5 بجے وہ آتا ہے، گھر میں وہ داخل ہوتا ہے تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، جب بھی بچہ کو وہ دیکھتے ہیں تو اس کی جب محبت کے جذبات انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کا بچہ 5 بجے نہ آیا، آپ نے سوچا 5 بجے نہ آیا، سوچا کہ 6 بجے آئے گا، اب آتا ہوگا، حتیٰ کہ رات گزر گئی لیکن نہیں آیا۔ اگلے دن تلاش شروع کی، بچہ نہیں ملا۔ سوچئے گھر کی کیا کیفیت ہوگی، ماں کی آنکھیں بیتاب ہو جائیں گی، باپ کی کروٹیں بے سکون ہو جائیں گی، بہنیں بے جان بے چین ہو جائیں گی۔ کئی دن گزر گئے، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، کئی مہینے گزر گئے۔ اب ایک دن دیکھا کہ وہ لڑکا دروازے سے داخل ہو کر گھر میں آ رہا ہے۔ سوچئے کتنی خوشی ہوگی، ماں کیسے اس کو اپنے سینے سے لگائے گی، باپ کیسے اس کو اپنے سینے سے لگائے گا، بہنیں کیسے اس سے پیار کریں گی۔ وہ دن گھر کے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہوگا۔ کیوں؟ گمشدہ بھائی ہمارا آ گیا، ہمارا گمشدہ بیٹا آ گیا۔ جو چیز کسی کی گم ہو جاتی ہے پھر وہ چیز جب اس کو ملتی ہے تو آدمی اس کو بڑی چاہ کے ساتھ، بڑے شوق اور بڑے محبت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گمشدہ سامان کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی نفع پہنچانے والی جانکاری مل جائے تو مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جیسے وہ گمشدہ شخص یا گمشدہ چیز کو حاصل کرتا ہے ایسے ہی دین کی بنیادی تعلیم کو شوق اور محبت کے ساتھ حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، شرک کی کتنی بھی صورت کیوں نہ پائی جائے وہ اللہ کے سامنے ہے۔ اس لیے قرآن خود کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے پاس ایک بھگوت گیتا نامی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایکم ایوم ادوتیم، اللہ ایک ہے دوسرے کے شرکت کیے بغیر، نہ کسی کسچت جانتا
نہ کسی کشتی جانتا پادی اللہ نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے اور نہ کوئی آقا ہے اور نہ کوئی مولا ہے اور نہ کوئی اس کی کوئی شکل کا ہے۔ یہ بھگوت گیتا نامی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام سب سے خوبصورت مذہب ہے۔ آپ اسلام کے معنوتا کو دیکھیے، اسلام میں انسانیت ہے، اسلام میں معنوتا ہے، ہر ایک کے کام آنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام بوڑھوں کے پینشن کا نظم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک باہر ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے سوال کر رہا ہے، لوگوں سے 1 پیسے 2 پیسے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ بوڑھوں کے وظائف کا انتظام بیت المال کی طرف سے کر دیا گیا ہے، پھر یہ کیوں مجبور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا، انہوں نے آ کر کے بتلایا کہ حضرت یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ آپ نے جو انتظام دیا ہے وہ مسلم بوڑھوں کے لیے ہے، یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ ایک یہودی ہے، اس کے بچوں نے اس کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، اس لیے مجبوراً دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا اور ترس آیا، اور انہوں نے کہا کہ جب اس کے اندر کمانے کی طاقت تھی تو یہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا، آج ہم اسے بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک نیا قانون جاری کیا کہ خواہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی کرسچن ہے یا کوئی یہودی ہے یا کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہے، اگر وہ بوڑھا ہے، اگر اس کی کمر جھک گئی ہے، اگر وہ سہارے کا محتاج ہے تو ہم بیت المال کی طرف سے اس کو پینشن دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے، جس میں ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہے، جس میں غریبوں کا بھی سہارا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس میں انسانیت ہے۔ اور ہمارے یہاں مدارسوں میں، مکاتبوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں بھی معنوتا سکھلایا جاتا ہے، انہیں بھی انسانیت سکھلایا جاتا ہے، انہیں بھی غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھلایا جاتا ہے، انہیں بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھلایا جاتا ہے، انہیں بھی قرآن پاک پڑھ کر، حدیث پاک پڑھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ پیارے بچوں یاد رکھو، اگر تم کسی محل میں رہتے ہو تو رہو، خوشی سے رہو، تمہارے دسترخوان پر طرح طرح کی ڈشیں ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن پیارے بچوں یاد رکھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر تمہارے اس محل کے بغل میں اگر کسی غریب کی جھوپڑی ہے اور اس جھوپڑی میں رہنے والے غریب خاندان کا بچہ اگر رات کو بھوکا سوتا ہے، اگر وہ بلکتا ہے، اگر وہ سسکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے برادری کا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو، بلکہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے دھرم اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو سکتا ہے وہ کوئی پنڈت ہو سکتا ہے وہ کوئی جھا ہو سکتا ہے وہ کوئی کمار ہو، لیکن یاد رکھو اگر تم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہو اور وہ بھوکے پیٹ سوتا ہے تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، لا یؤمن، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 12 بج گیا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں پہ 12 نہیں بجا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو یہ آخر تک کی مجلس قائم رہے گی اور آپ سنتے جائیے اور ایمان کو تازہ کرتے جائیے انشاءاللہ۔
میرے محترم بزرگوں، تو اسلام میں مالیات کا پورا سسٹم اس طرح ہے جس میں مال نوتا ہے، غریبوں کا بھی خیال ہے، ہر ایک کو سہارا دیا گیا ہے، مالداروں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اس وقت کیسی بد امنی تھی، کیسی لوٹ مار تھی، اس وقت بھی دنیا میں بڑا مسئلہ تھا، سب سے بڑا مسئلہ امن کا تھا، ہر طرف بے اطمینانی تھی۔ ذرا غور کیجئے کتنی بد امنی تھی، کیسی لوٹ مار تھی، لوگ تنہا سفر کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، لوگ قافلے کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں ہتھیار ہوا کرتے تھے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے اور آپ نے اسلامی تعلیمات کو نافذ کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر طرف کیسا امن قائم ہو گیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ ایک عورت، مرد نہیں بلکہ میں عورت کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک اونٹنی پر بیٹھتی ہے اور 2-3 کلومیٹر نہیں بلکہ ایک لمبی یاترا پر نکل جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، کسی ڈاکو کا خوف نہیں ہے، کسی لوٹ مار کرنے والے کا خوف نہیں ہے۔ اس وقت بھی اگر دنیا کو امن چاہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اس سیرت طیبہ کی ہماگیریت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اسے اپنے اندر ہمیں اتارنا چاہیے۔ الحمدللہ آج اسی سیرت طیبہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور عصر حاضر میں لوگوں کو اس سے روشناس کرانے کے لیے یہ دینی مکاتب قائم ہیں، یہ مدارس قائم ہیں جن کے ذریعہ علم کی فضا عام کی جا رہی ہے۔ یہاں بچوں کو اخلاق سکھایا جاتا ہے، یہاں تعلیم دی جاتی ہے، یہاں تربیت کی جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ مدارس، یہ مکاتب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر جتنے بھی گارجین حضرات ہیں، والدین ہیں، ماتا پتا ہیں، پیرنٹس ہیں، ماشاءاللہ سبھی فکر رکھتے ہیں، انہیں اور زیادہ فکر رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم نہیں دی، باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمارے پاس وسائل دیے ہیں، سورسز دیے ہیں، ان کے باوجود اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم نہیں دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس نہیں کرایا، شرعی مسائل سے انہیں واقف نہیں کرایا، پھر اگر وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہیں پہنچ جاتا ہے، اگر وہ اچھا ڈاکٹر ہی کیوں نہیں بن جاتا ہے، اگر وہ اچھا انجینئر ہی کیوں نہیں بن جاتا ہے، اچھا وکیل ہی کیوں نہیں بن جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اس لیے بڑا ہو کر اگر وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، اگر وہ سوریہ نمسکار کرتا ہے، اگر وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے، اگر وہ کفر کرتا ہے، اگر وہ سورج کی پوجا کرتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے جس کی پاداش میں اسے جہنم کی آگ کی حوالہ کیا جائے گا، تو اس سے بڑا مجرم وہ تنہا اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ جتنا بڑا مجرم ہے اس سے بڑا مجرم اس کے والدین ہے، ماتا پتا ہے، پیرنٹس ہیں۔ اس لیے کہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ اسے سمجھاتے کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے اپنا سر نہیں جھکا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے دینی تعلیم دیے بغیر آپ نے اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، اور وہ اچھا روپیہ اور پیسہ کمانے لگا، اور وہ باہر جا کر 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ روپے مہینے گھر بھیجتا ہے، اور آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور آپ اپنا اکاؤنٹ بڑھا رہے ہیں، اور آپ اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، آپ زمین پر زمین خرید رہے ہیں، بلڈنگ پر بلڈنگ ٹھوک رہے ہیں، آپ کی گاؤں میں ایک اچھی پکڑ ہو گئی مالدار ہونے کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیے آپ کو اسی وقت ایک موت کا ہیلو 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 ہیلو
اور آپ کی ایک اچھی پکڑ ہو گئی صرف مالدار ہونے کی وجہ سے، لیکن اسی وقت آپ کو ایک موت کا فرشتہ آ کر گھیر لیتا ہے اور آپ کا اعلان ہونے لگ جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی موت ہو گئی ہے، فلاں وقت میں جنازے کی نماز ہے، فلاں وقت میں دفن ہونا ہے، فلاں وقت میں مدفون ہونا ہے، اور آپ کا وہ بیٹا جو باہر سے 1 لاکھ 2 لاکھ اور 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ گھر بھیج رہا ہے، اس کو معلوم چلا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ آتا ہے گھر پر، بیٹا باپ کو دیکھتا ہے کہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، باپ لیٹا ہوا ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے، کچھ کہہ نہیں رہا ہے، کچھ سن نہیں رہا ہے، ماں کی آنکھیں بیتاب ہو چکی ہیں، بہنوں کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے کہ آج وہ ایسے سفر پر جا رہا ہے جہاں سے کبھی اس کو واپس نہیں آنا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کو تابوت میں رکھا جا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کو نہلایا جا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے تابوت کو اٹھایا جا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے تابوت کو جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب سیدھی صف کروا رہے ہیں اور لین میں لگے ہوئے ہیں اور ثنا شروع کر دیے ہیں، درود شریف شروع کر دیے ہیں، اور آپ کا وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پہ آپ نے خوشیاں منائی تھی، آپ کا وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پہ آپ نے دعوت کی تھی، آپ کا وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پہ آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، وہ آپ کا وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پہ آپ نے اپنی ضرورت مان لی تھی، آپ نے پھٹی لوگی کو پسند کیا پہننے کو، لیکن آپ نے اس کو اسکول کی فیس ادا کیا، آج وہی بیٹا ہاتھ باندھ کر چپ چاپ کھڑا ہے اور جنازے کی دعا تک اس کو یاد نہیں ہے، کیوں؟ اس نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا اور والدین نے انہیں مکتب کا منہ نہیں دکھایا۔ بہت ماشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا وہ بچہ قرآن خوانی کروائے گا، بھاڑے کے چند آدمیوں کو بلوا کر قرآن خوانی کروا دے گا اور یہ کہے گا اور یہ سوچے گا کہ میں نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا، اور پھر بھول جائے گا کہ میرا باپ کون تھا۔ اور ایک وہ بچہ جس نے دین کی بنیادی تعلیم حاصل کی ہوگی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہوگا، شرعی مسائل سے واقف کیے ہوئے ہوگا، وہ بچے کا والدین جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ بچہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز میں ضرور مغفرت کی دعا کرے گا، وہ ضرور پڑھے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اس سے بڑھ کر دے دعا کرے گا کہ اللہ وہ والدین جنہوں نے مجھے پڑھایا، جنہوں نے مجھے لکھایا، اس کا میرے اوپر بہت احسان ہے، وہ چاہتا تو مجھے لدھیانہ بھیج دیتا، وہ چاہتا تو مجھے کاٹھی مشین چلانے کے لیے ممبئی بھیج دیتا، وہ چاہتے تو ہمیں بھٹا پر لگا دیتا اور میں کام کر رہا ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں مزدوری کر لوں گا لیکن تمہیں پڑھاؤں گا، بیٹا میں بھٹا پہ کام کر لوں گا لیکن تجھے قرآن سکھلاؤں گا، بیٹا میں سیمنٹ اور بالو کا مسالہ بنا کر لوگوں کا عمارت بنوا دوں گا لیکن تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ضرور پڑھاؤں گا۔ آپ بتائیے وہ بچہ جب ہاتھ کو عرش میں اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا اور لہرائے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ آج میرا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، اے اللہ تو اس کی لاج رکھ لے، آج تو اس کی بخشش کر دے، اے سلطان السلاطین، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے آقاؤں کے آقا، آج میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس کی بخشش کر دے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا؟ ضرور فرمائیں گے میرے بھائیوں۔ میرے عزیز دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں انہیں بھی یقین ہے، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں انہیں بھی یقین ہے، یہ جو کچھ لوگ موبائل لیے کھڑے ویڈیو بنا رہے ہیں انہیں بھی یقین ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے جتنا ہمیں اس بات کا یقین ہے اس سے بڑھ کر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں
دوبارہ زندہ ہونا ہے. جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے, وہاں اولین ہوں گے, آخرین ہوں گے, اچھے ہوں گے, برے ہوں گے, مسلمان ہوں گے, کافر ہوں گے, نمازی ہوں گے, شرابی ہوں گے, سب کے سب اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے, سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. وہ فیصلہ کا دن ہوگا, اللہ پاک انصاف کی کرسی پر ہوں گے, اللہ جلال کے عالم میں ہوں گے, اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارے حکموں کو مانا کرتے تھے, یہ نماز پڑھتے تھے, یہ غریبوں کے نام پر آنے والی اسکیموں کو اپنے پیٹ میں ہضم نہیں کرتے تھے, یہ اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو میراث سے محروم نہیں کرتے تھے, یہ کسی سے قرضہ لیتے تھے تو واپس کر دیا کرتے تھے, یہ جھومے اور سیٹی بازی میں نہیں لگتے تھے, یہ اچھے لوگ تھے, ان کے لیے جنت کا فیصلہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارے حکموں کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے, یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ کافر تھے, یہ فاسق تھے, یہ بے نمازی تھے, یہ کمزوروں پر انیاء کرتے تھے, یہ گاؤں کے بڑے دبنگ تھے, لوگوں کی زمین ہڑپ لیا کرتے تھے. ان لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہو گیا. بہت خوب, بے شک. ہے کسی کی ہمت جو اللہ کے اس فیصلے کے بارے میں کچھ کہہ سکے؟ میرے بھائیو یاد رکھو, وہاں بڑے بڑے مالدار ہوں گے, وکلا ہوں گے, وزراء ہوں گے, افسران ہوں گے, فورسز والے ہوں گے, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کے بارے میں کچھ کہہ سکے, کچھ بول سکے. لیکن بہت ممکن ہے, بہت ممکن ہے کہ ایک حافظ قرآن آگے بڑھے اور اللہ رب العزت سے عرض کرے, خدایا تیرے پیارے پیغمبر نے ہمیں بتلایا تھا کہ جو آدمی اپنے سینے میں تیرے پاک کتاب کو محفوظ کرے گا, خاندان کے 10 آدمیوں کے بارے میں تو اس کی سفارش قبول کرے گا. اللہ فرمائیں گے ہاں ہاں یہ میرا وعدہ ہے. پھر وہ حافظ قرآن آگے بڑھے گا اور اللہ رب العزت سے عرض کرے گا, خدایا آپ نے جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے یہ تو میرے دادا ہیں, یہ دنیا میں مجھ سے بڑی محبت رکھا کرتے تھے, یہ میرے چچا ہیں, میرا بڑا خیال رکھا کرتے تھے, یہ میرے فلاں رشتہ دار ہیں. اس کتاب کی عظمت کے صدقے جس کا آپ نے مجھے حافظ بنایا ہے, یا اللہ خدایا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجئے. اللہ پاک اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے جہنم کا فیصلہ کر چکے ہوں گے, لیکن اس کتاب کی عظمت کی وجہ سے اللہ پاک ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے. یہ ہیں حفاظ. ایوہ الشیخ اختصر بکلماتک. انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.